السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو عید الاضحیٰ کے موقع پہ مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ اسے عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں، عید قربہ بھی کہتے ہیں، عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں۔ تمامی امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ تمام جہان کے شریفت النفس جو رکھتے ہیں اس تمام انسانوں کو بھی مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ کسی بھی مذہب و ملت کو بڑی جلدی بات کہوں گا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان العلیم الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس کی جو عالمین کا رب ہے۔ شکر ہے پروردگار تو عالمین کا پروردگار اللہ پاک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صدقے میں اب تمامی حضرات جو بھی پریشان حال ہیں محفوظ رہیں، ہر طرح کی مصیبت سے دور رہیں۔ پروردگار ان کے جو بھی محمد والے محمد کے چاہنے والے ہیں یا جو بھی جہاں بھی ہے جو شریفت النفس رکھتے ہیں انسان کسی بھی مذہب و ملت کے ہیں، وہ سب کی پریشانیاں پروردگار دور فرما۔ آگے دعا کرتے ہوئے بیان کروں گا کہ آج کی عید جو ہے، آپ جو ہے خلیل خدا کی یادگار منا رہے ہیں۔ ان کی دو سنت ہے، ایک عید الاضحیٰ میں قربانی کی، دوسری ختنے کی۔ دو سنتیں جو اپنے جد کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، اس کو انہوں نے فروغ دیا۔ یہ قربانی اور ختنہ یہ دونوں سنت ابراہیمی ہے۔ آئیے اس کے بعد دیکھیے، یہ بار بار خواب دیکھ رہے ہیں، خلیل خدا ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، یہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ اس خواب کو اپنے فرزند جناب اسماعیل سے بیان کر رہے ہیں۔ جناب اسماعیل بھی نبی ہیں اور جناب اسحاق بھی نبی ہیں۔ جب یہاں جناب حاجرہ سے جناب اسماعیل ہیں، جناب اسحاق جناب سارہ سے ہیں۔ جب حاجرہ کے شکم میں جناب اسماعیل کی خوشخبری ملی تو اس کے بعد جناب سائرہ سے بھی خوشخبری مل گئی۔ تو یہ وہ خوش نصیب نبی ہیں جن کے دونوں فرزند جو ہیں نبی ہیں۔ آئیے جناب اسماعیل کی بارگاہ میں حاضر کریں۔ جب انہوں نے خواب کو بیان کیا تو بیٹے نے کہا، بابا آپ اپنے خواب کو پورا کیجئے، انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پاؤ گے۔ اور وہ دیکھ رہے تھے کوئی جماعت ہے جو صابرین کی جماعت ہے، جس میں وہ اپنے کو شمار کرا رہے تھے۔ وہ نبی سب جانتا ہے، نبی بھی معصوم ہوتے ہیں، امام بھی معصوم ہوتے ہیں۔ یہ 14 معصومین علیہ السلام لامحدود معصومین ہیں، اور نبی اوصیاء اولیاء سب معصوم ہیں، لیکن سب کا اپنے اپنے دائرے میں ایک دوسرے نبی پہ ایک دوسرے کو فوقیت ہے۔ ایک وقت میں بہت نبی ہوتے تھے تو مگر علاقہ محدود ہوتا تھا۔ بہت باتیں ہیں مگر مختصر کرتے ہوئے میں یہاں پہ آ رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں بڑی جلدی 2 منٹ ہو چکے ہیں تو 10 منٹ کی میں ویڈیو بناتا ہوں اسے۔ تو آپ جان لیجئے، اس کو خواب کو ظاہر کیا اور خواب کو بیان کیا تو بیٹے نے جو جواب دیا، اپنے کو صابرین میں شمار کروایا اور کہا بابا جان اپنے آپ خواب کو پورا کیجئے، انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پاؤ گے۔ اور اسی وقت پھر آ کر کے جب سجایا ہے بیٹے کو، نیا کپڑا لباس پہنا کر کے لے کے جا رہے تھے، ماں نے کہا آج بڑی تیاری ہے، بچے کو لباس پہنایا گیا اور آراستہ کیا گیا۔ اب یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں تو ماں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ایک دوست کے پاس جا رہا ہے۔ دیکھیے نبی کتنا اپنے جملوں میں کس طرح سے میسج دے رہا ہے کہ جھوٹ کسی بھی طرح سے خلیل تھے، اس لیے دوست کے یہاں جا رہا، اس کی بارگاہ میں فدیہ دینے جا رہے تھے۔ اور آپ کو پتا دمبا ذبح ہو گیا اور اللہ نے نبی کو بچا لیا، جناب اسماعیل۔ اور یہی جناب اسماعیل کی نسل سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور اس کے بعد کیوں جناب اسماعیل وہ نمونہ تھا، اللہ چاہتا تھا قربانی تمہیں خواب دکھایا ہے، بیٹا ذبح کر رہے ہو، کر نہیں ڈالا، آنکھ میں پٹی بھی باندھ لیا تھا۔ اور دیکھنا ہے یہی اسماعیل کی نسل سے ایک دن ایسا مقتل ہوگا جو جسے کربلا معلّہ کہا جائے گا، وہ معلّہ ہو جائے گا، وہاں قربانیاں دیکھو گے۔ اے آدم تم بھی دیکھو گے، ابراہیم تم بھی دیکھو گے، ہر نبی اوصیاء اولیاء سب دیکھ رہے تھے، لیکن رسول کا نواسہ قربانیاں پیش کر رہا ہے۔ تو ہر طرح کی قربانی آپ کو کربلا میں دیکھنے کو ملی، اور اسی لیے عید الاضحیٰ اسے کہا جاتا ہے۔ اب اس سے زیادہ میں کیا بیان کروں؟ آپ جانتے ہیں کہ ایک جملہ اور بتا دوں کہ حبیب کسے کہتے ہیں اور خلیل کسے کہتے ہیں۔ جو اللہ کی طرف پہل کرتا ہے اسے خلیل خدا کہتے ہیں، اور جو اللہ جس کی طرف پہل دوستی کی کرتا ہے اسے حبیب خدا کہتے ہیں۔ یہ محبوب خدا ہیں، وہ محب خدا ہیں، یہ خلیل خدا ہیں، وہ حبیب خدا ہیں۔ حبیب خدا اب یہ
ایک قربانی اور درمیان کی میں پیش کر دوں کہ اسی نسلوں سے جناب اسماعیل کے ہوتے ہوئے جناب عبد المطلب تک جب سلسلہ آیا تو جناب عبد المطلب نے بھی منت مانا تھا کہ اگر میرے بیٹے ہوں گے تو ایک بیٹا قربان کروں گا. 10 بیٹے ہوئے اور قراردادی ہوا, بار بار جناب عبداللہ کا نام آتا تھا. اور ایک دن بیٹوں کو تمام ہر سمتوں کی طرف ادھر ادھر کر دیا, بیٹوں کو منتشر کر دیا اور لے کے چلے جناب عبداللہ کو. لیکن جس راستے کی طرف, جس سمت کی طرف جناب ابو طالب کو روانہ کیا تھا کچھ کام سے, دل گھبرایا, واپس آ گئے پلٹ کے. اب جب دیکھا کہ ایک میدان پڑا تو دیکھا کہ بابا جان وہاں ہیں اور جناب عبداللہ کے اوپر چھری چلانا چاہ رہے ہیں. بڑھ کر کے جناب ابو طالب نے اپنا ہاتھ رکھا, ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی 4 اور قربانی رک گئی. کہا بیٹا تم نے کیا کیا, چھری تو نہیں چلی. کہا بابا آپ نے منت مان کے, آپ کے جد خواب دے کے سچ دکھایا تھا, آپ بے شک اپنے وعدے میں پکے ہیں. اب آپ کی یہ قربانی کی ذمہ داری میرے اوپر چھوڑ دیجیے, اس وقت کے لیے ملتوی کر دیجیے. اور وہاں پہ پھر روٹیاں بانٹی گئی, اونٹ کے گوشت بانٹے گئے. اور یہ بہت اس پہ بھی بیان ہے, کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ بیان کروں گا. تو یہ سب سے بڑا احسان ہے پورے اسلام پر, محسن اسلام کا. یہاں محسن اسلام جو جناب ابو طالب ہے جس کا نام عمران ہے. آئیے ہم ان کے بارے میں ایک شعر پڑھتے ہیں کہ آل کے وسیلے سے جو بشر دعا مانگے, آل کے وسیلے سے جو بشر دعا مانگے, خود قبولیت پڑھ کر اس کی التجا مانگے. ہے فقط زمانے میں تیری نسل ابو طالب بھیگ جس سے جینے کی دین مصطفیٰ مانگے. اور یہی وہ قربانی ہے. اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ عید آنے والی ہے جسے عید مباہلہ کہتے ہیں. عید مباہلہ میں آپ جانتے عیسائیوں کو واقعہ ہے, وہ آیا تھا, کٹوتی کر رہا تھا, اور اس کے بعد سرکار مخاطب نہیں ہوئے. مدینے میں شروع کا بہت با اخلاق تو نہیں ہے, خلق عظیم کے مالک تھے. اور عیسائی نے کہا مگر ہم سے تو اب یہ آگے بات بہت ہے کہ آتما نصیبی خراب تھا, دوبارہ پلٹ کے آیا اور وہی حلیہ بدل کے آؤ. مولا نے کہا موقع نہیں ہے کہ اس کو ہم بات پرانی بیان کریں. کل مختصر یہ ہے کہ وہ آیت آ گئی اپنا آوانا کی. اس کے بعد جب گئے تو یہ نفس رسول کون ہیں, اسی لیے آج کی جو سورہ شمس پڑھا وہ آخری جملہ جو نفس ما سواہا جو قسم کھایا ہے, ان نفسوں کی قسم جو نفس اللہ جس نفس کا خریدار ہے, یہی ان کی قسم. جب بھی کسی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے تو جس کے لیے کھائی جاتی ہے اس سے زیادہ عظمت والی ہو. تو ساری قسموں کو کھانے کے بعد اس کی قسم کھایا کہ تم اپنے وعدے میں پکے ہو اور تم نے سچ کر دکھایا. اسماعیل کو ذبح کر کے دکھایا تھا, ذبح کر رہے ہو. اور وہی وہ دمبا تھا جو حابیل نے نذرانہ پیش کیا تھا, ان کا نذرانہ قبول اللہ نے کر لیا تھا. اور یہ گندم کا نذرانہ پیش کیے تھے جو ان کے حابیل کے بھائی قابل تھے جنہوں نے حابیل کا قتل کیا تھا. تو وہی دمبا بات تاریخ میں ملتا ہے, کچھ علماء نے بیان کیا ہے, وہی دمبا جنت سے آیا ہے. جہاں بھی رکھا گیا تھا, جنت کے بھی بہت طبقے ہیں, تو وہی دمبا آ کے ذبح ہو گیا. تو اب کہنے کا مطلب ہے کہ محسن اسلام کی قربانی دیکھیے. اب اسی قربانی کو بتانا چاہتا تھا, یہ قربانی کے سلسلہ اللہ پڑھانا چاہتا تھا کہ جب اپنے راز و نیاز کی بات کیا کہ جب تم عبادت کا مقصد سمجھ گئے اور عید الفطر منا لیا, عبادت کا موقع پا کے عبادت کا فائدہ اٹھا لیا, اور اس کے بعد اب تم اللہ کی راہ میں جب کچھ کیا کرو تو قربانی پیش کیا کرو. تو اللہ کی راہ میں قربانی پیش, جان کی مال کی جس سے محبت رکھو اس کے لیے دل کھول کے آپ قربانی پیش کیا کرو. وہی اللہ کے لیے اللہ کی رضا ہے. اگر اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کیا کرو, فی سبیل اللہ سبیل پیش کیا کرو. تو یہی اللہ پسند کرتا ہے. آئیے اور اللہ کی پسندیدہ. تو اب یہ ایک بہت بڑا منظر ہوا اس کے بعد کربلا میں دیکھنے کو. ابھی یہ شہادت کی تاریخ گزری ہے, لیکن مبارکباد دینا ضروری ہوتا ہے ہر موقع پہ, کیونکہ ہمارے ائمہ طاہرین نے اسے منایا ہے. 2 سنت ہے جناب ابراہیم کی, ایک ختنہ اور دوسرا قربانی جو دیا جا رہا ہے, جو بکرا قربان کیا جا رہا ہے. یہ 2 قربانی کا عمل وہاں سے شروع ہوتا ہے اور آ کے کربلا میں وہ قربانیاں پیش کیا. رسول کے نواسے نے کی 60 دن تک رسول پہچانے گئے حسین سے, رسول سے حسین پہچانے گئے. اس کے بعد اب 61 سے کربلا جب سے ہوئی
اس وقت سے رسول پہچانے جا رہے ہیں حسین کے ذریعے. اگر آج امام حسین نہ ہوتے تو اسلام ڈوب جاتا. تو آئیے اس پہ ایک شعر پڑھ کے بات تمام کرتے ہیں. اس وقت مصائب پر کوئی موضوع نہیں ہے اور 10 منٹ ہو گئے ہیں. کہ کربلا میں برق سی سجدوں سے لہرانے لگی، کربلا میں برق سی سجدوں سے لہرانے لگی، وہ سحر چمکی کی آوازیں اذاں آنے لگی، وہ سحر چمکی کی آوازیں اذاں آنے لگی، اور بھر دیا نبض شریعت میں لہو شبیر نے، پے کرے ایمان میں سانس آنے لگی، جانے لگی. آپ تمام حضرات کے لیے دعائے خیر، صحت و سلامت رہیے. خدا حافظ.